امریکہ ایران کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ، تو کیا گولڈ کی پرائسز مزید نیچے جائیں گی؟ کیا یہ بہترین موقع ہے گولڈ میں یا سلور میں انویسٹ کرنے کا؟ السلام علیکم، حق پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں کاشف رسا۔ ناصرین، امریکہ ایران کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ رات گئے امریکہ نے زبردست قسم کی بمباری کی ایران پر، اور یہ اعلان پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کر چکے تھے کہ میں جو ہے وہ باقیہ دنوں کی مذاکرات جو تھا، ٹائم لائن جو تھی، وہ میں ختم کر رہا ہوں اور میں ایک بار پھر حملہ کر رہا ہوں ایران میں۔ اور ایران نے بھی جواب دیتے ہوئے یہ بتایا کہ ہم بالکل تیار ہیں، آئیں اور ہم آ کر ہم پر حملہ کریں اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہونا تھا کہ امریکہ نے حملے شروع کیے، اور پھر جواب میں ایران نے خلیجی ممالک کے مختلف ایریاز میں جہاں پر اڈے قائم تھے امریکہ کے، وہاں پر بمباری شروع کر دی۔ اب یہ دونوں چیزیں جب شروع ہو گئیں، دونوں کے درمیان بمباری شروع ہوئی تھی، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ تھی کہ ابنائے حمز فوری طور پر ایران نے بند کر دیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہونا تھا کہ آئل پرائسز میں خدشہ یہ بڑھ چکا ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا۔ اب جب آئل پرائسز میں اضافہ ہوگا تو اس کا اثر کیا ہے وہ ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے عالمی مالیاتی منڈیوں میں بھی بے چینی کی فضا قائم ہو چکی ہے، کیونکہ گولڈ کی پرائسز آلریڈی دباؤ کا شکار ہیں، سلور آلریڈی دباؤ میں ہے۔ سلور تو ایٹ لیسٹ 10,000 تک کو ٹچ نہیں کر پا رہا، جہاں تک یہ سورسز بتا رہے تھے کہ اس سال کے مڈ میں، یہ سال کے اینڈ میں کم از کم زیادہ نہیں 12,000 13,000 کو ٹچ کرے گا، لیکن دور دور تک اس سال کے اینڈ میں 10,000 کو ٹچ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو کچھ چیزیں چیزیں اس پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں ایک بار پھر، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے مختلف وار ہوئی مختلف ممالک کے درمیان میں، تو اس میں ہمیشہ سے جو میٹلز تھے ان کی پرائسز اب جاتی رہیں۔ سیف ہیون سمجھا جاتا تھا، ہر بندہ اس میں انویسٹ کرتا تھا، جتنے بھی تاجر ہیں، جو بھی انویسٹ کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ سے وار کے درمیان اسپیشلی میٹل میں انویسٹ کرتے تھے۔ یہ فرسٹ ٹائم دنیا نے دیکھا کہ دو مالک، دو بڑی طاقتیں، ایک طرف تو چلیں امریکہ ہے، دوسری طرف وہ ملک ہے کہ جسے کچھ نہیں سمجھا جا رہا تھا، لیکن اس نے امریکہ کو تگنی کا ناچ نچوا کے رکھا ہوا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہے، دوسری طرف صرف اور صرف ایران ہے۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ ایران اتنا دیر تک ٹک پائے گا۔ کچھ مختصر سا گیپ آیا ان کے درمیان، اس کے بعد ان کے جو ایران کے سپریم لیڈر تھے سابق آیت اللہ خامنائی، ان کا نماز جنازہ ادا ہوا، ان کی تدفین کے معاملات ہوئے۔ اس کے بعد سے ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں کیونکہ خلیجی ممالک اس میں شامل ہیں، اور خلیجی ممالک کا مکمل دار و مدار آئل کی پرائسز کے اوپر ہے، تو آئل کی پرائسز اب اوپر آنی ہے۔ جیسے لاسٹ ٹائم ہوا، انویسٹمنٹ آئل کی پرائسز میں زیادہ کی گئی، کیونکہ آئل کی جو کھپت تھی وہ کم ہوئی، ابنائے حمز بند تھی مختلف ممالک میں، آئل کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا، تو ہر شخص نے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں، انہوں نے گولڈ اور سلور یا میٹلز کو چھوڑ کر آئل کی طرف آگے بڑھے۔ اور جب آئل میں اضافہ ہوا، ڈالر امریکہ نے اپنا مضبوط کیا، تو اس کا اثر یہ پڑا کہ گولڈ کے پرائسز نیچے ہوئے، اور اب بھی گولڈ دباؤ کا شکار ہے۔ جو ہی جنگ ختم ہوئی تھی، مذاکرات کامیاب ہوئے تھے، تو عالمی ادارے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب گولڈ کروٹ لے گا اور واپس آئے گا، اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کم از کم اس سال کے اینڈ تک گولڈ 5 لاکھ کو پاکستانی روپیز کے مطابق ضرور ٹچ کرے گا، لیکن گولڈ 4.5 سوا 4 کے آس پاس ہی اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے۔ ممکنہ طور پر ناظرین یہ بتایا جا رہا ہے کہ گولڈ 4 لاکھ سے بھی نیچے جا سکتے ہیں۔ میں پچھلے پورے ہفتے کے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آیا گولڈ کرنا کیا چاہ رہا ہے، اور سب سے اہم سوال، کیا یہ گولڈ میں انویسٹ کرنے کا بہترین موقع ہے یا نہیں۔ اگر بات کریں 2 جولائی کی، تو 2 جولائی کو تقریباً 1700 کا اضافہ ہوا۔ 3 جولائی کی بات کریں تو 3 جولائی کو 7,700 کا اضافہ ہوا تھا۔ اب یہ 2-3 دن اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا۔ 4 جولائی کی بات کریں تو اس میں 1,900 کا اضافہ ہوا۔ 5 جولائی کو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پھر 6 جولائی کو 1,400 کی کمی ہوئی۔ 7 جولائی کو 1,700 کی کمی ہوئی۔ پھر اس کے بعد پھر 8,000 لگ بھگ 2 دنوں میں پھر کم ہوا، ایک دن 4,000 کم ہوا، ایک دن 3,500 کے آس پاس کم ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گولڈ جو پہلے کچھ تھوڑا بہت اضافے کے ساتھ مستحکم ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اب ایک بار پھر دباؤ کا شکار ہے۔ اب اس کو آپ کریش تو نہیں کہہ سکتے کہ گولڈ کی مارکیٹ کریش کر گئی، لیکن صورتحال کم از کم ویسی ہی ضرور ہے، کیونکہ اگر ہر روز ہم 1,000 2,000 3,000 کم ہوتا گولڈ کو دیکھیں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ گولڈ 4 لاکھ سے بھی نیچے کی طرف آئے گا۔ اور بات کریں اس کے حوالے سے کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے کہ گولڈ مستحکم ہو، اس میں سب سے ایک وجہ جو میجر ہے وہ یہ ہے
کہ ان دونوں کے درمیان جو کشیدگی ہے اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے اور ڈالر اگر دباؤ کا شکار ہوتا ہے، ڈالر نیچے آتا ہے، تو ہی ایک صورت بن سکتی ہے کہ گولڈ یا سلور کے پرائسز میں شاید کچھ مستحکم ہو، شاید کچھ بہتری آئے، وگرنہ یہ مشکل ہے کم از کم کہ ان کے درمیان کشیدگی برقرار رہے اور گولڈ کی پرائسز اوپر آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ آئل کی پرائسز ضرور اوپر آئیں گی، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا اور اس بار بھی عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں وہ یہی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ ناظرین، انویسٹ کرنے کا بہترین طریقہ کچھ ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ افراد کے مطابق، کچھ ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ یہ بہترین وقت سمجھا جا رہا ہے گولڈ میں انویسٹ کرنے کا، کیونکہ گولڈ آلریڈی دباؤ کا شکار ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ گولڈ مزید نیچے کی طرف آئے گا، تو پھر جیسے جیسے نیچے آئے گا مختلف لوگ یہ بائی کرتے جائیں گے، اور جب یہ وار ختم ہوتی ہے، کشیدگی ختم ہوتی ہے، گولڈ پھر سے اپنی جگہ پر اگر آ کے رکتا ہے تو وہاں پر کچھ لوگ اسے سیل کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اب بھی ایک سوال ہے جو عالمی مالیاتی ادارے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ بہترین موقع ہے یا نہیں گولڈ میں انویسٹ کرنے کا، اور اس حوالے سے کہ کیا گولڈ مزید اوپر آئے گا یا پھر اسی طریقے سے دباؤ کا شکار رہے گا یا نیچے جائے گا۔ آپ کو آنے والے دنوں میں بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔